ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان محفل میلاد اور مجلس نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ وقت خاصا بیت چکا ہے۔ میں بلا تمہید اس عظیم الشان محفل کے منتظمین کو، بزم اللہ کے جملہ اراکین کو اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنوں کو اور ان تمام اسلامی تنظیمات کو اور علماء کرام کو اور شہریان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے اہتمام سے اور تعاون سے یہ آج انتہائی پر رونق، ایمان افروز اور وجد انگیز محفل منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کے بے پایاں اجر سے سب کو نوازے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ یہ آیہ کریمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی بلندی کے مضمون کو جس انداز کے ساتھ بیان کر رہی ہے، وہ اپنی نوعیت اور اپنی شان میں منفرد ہے۔ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے اور اللہ کے کلام کا ایک اصول ہے کہ کبھی اللہ پاک اپنا کام متکلم کا جب صیغہ استعمال کرتا ہے تو صیغہ واحد میں اپنی بات کرتا ہے، کبھی صیغہ جمع میں اپنی بات کرتا ہے۔ عام طور پہ جب صیغہ جمع میں اللہ رب العزت اپنی بات کرتا ہے تو وہ صیغہ واحد میں تو وہ اس کے ایک ہونے یعنی اس کی شان توحید پر دلالت کرتا ہے۔ وہ انداز بیان وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اپنی بات صیغہ واحد میں فرماتا ہے۔ خود فرماتا انی انا اللہ رب العالمین۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر صیغہ جمع میں کرتا ہے اور خود کو میں کہنے کی بجائے ہم کہتا ہے۔ جب اللہ پاک اپنا ذکر ہم کہہ کے کرتا ہے تو اس وقت اس مضمون کی دلالت اللہ کی جلالت پر ہوتی اور اشارہ اس امر کی طرف ہوتا ہے کہ جس کام کا ذکر اللہ پاک نے
اپنے لیے صیغہ جمع استعمال کر کے کیا، وہ جمع کا صیغہ اور وہ بیان کا انداز اللہ کی شان کو نہیں بڑھاتا۔ اللہ کی شان نہ کبھی کم ہوتی ہے نہ کبھی بڑھتی، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے۔ وہ خود کو میں کہے تب بھی اس کی وہی شان ہے، خود کو ہم فرمائے تب بھی اس کی وہی شان، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی بات میں کی بجائے ہم کہہ کے کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں دقت نظر سے اور ان تمام مقامات کو سامنے رکھیں تو ایک بات اہل علم کے سامنے، اہل تفسیر کے سامنے، جو قرآن مجید کے علم اور فکر کے ماہر ہیں، ایک بات عیاں ہو جاتی، وہ یہ کہ اللہ پاک جس شے کا ذکر صیغہ جمع میں کرتا ہے ہم کہہ کر، اس سے وہ اپنی شان بڑھانا اس کا مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی شان گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے، بلکہ جس فعل کے لیے، جس کام کے لیے وہ صیغہ جمع استعمال فرما رہا ہوتا ہے، اس فعل کو اللہ پاک اونچا درجہ اور بلند رتبہ عطا کرنے کے لیے صیغہ جمع استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایک تو اپنا ذکر ہوتا ہے نا اللہ کا، تو دوسرا ذکر کسی دوسری چیز کا ہوتا ہے۔ وہ جو دوسری چیز، دوسرا فعل، دوسرا کام جس کے کرنے کا ذکر صیغہ جمع میں کر رہا ہے، دراصل اسے بلند کر کے، اونچا کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جس فعل کا ذکر اللہ پاک صیغہ جمع میں اللہ فرما رہا ہے، اس فعل کی عظمت کتنی ہوگی، اس کی مرتبت کتنی ہوگی۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ اب یہ فرمانا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی حفاظت فرمانے والے ہیں، تو کس چیز کے اترنے کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کے۔ اللہ پاک اپنے فعل انزال قرآن کا بیان فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن اتارا اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں، مگر یہ بات میں کہہ کے نہیں کہہ رہا، ہم کہہ کے بیان کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب وہ ہم کہتا ہے تو اس میں بیان کی اسٹرینگتھ بڑھ جاتی ہے، بیان کی جو قوت ہے، بیان کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ کیوں بڑھانا مقصود ہوتا ہے؟ تاکہ جس قرآن کے اترنے کا ذکر اس نے ہم کہہ کے کیا اور جس کی حفاظت وہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم کرنے والے ہیں، وہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے قرآن کے منکرو، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو اس میں تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو قیامت تک اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ دراصل ہم کہہ کر وہ اس قرآن کی حفاظت، اس قرآن کی محفوظیت، اس قرآن کی سالمیت، اس قرآن کی حفاظت کی عظمت، اس قرآن کا ناقابل ترمیم ہونا، ناقابل تبدیل ہونا، ناقابل تحریف ہونا، اللہ پاک لفظ ہم کے ذریعے اس کی شان کو قوت دے رہا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اس قرآن کے پیچھے طاقت والا ہم ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا؟ ایک چیلنج ہے، ارے قرآن کو نہ ماننے والوں، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اب ہے کوئی خدا سے بڑا طاقتور جو اس کو بدل سکے؟ یہ اشارہ ہوتا ہے۔ بنیادی نقطہ سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اگر یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں اگر اللہ توفیق دے، وقت اجازت دے تو میں درجنوں آیتیں اس تفسیری نقطے کی وضاحت میں بیان کرتا،
مگر وقت اجازت نہیں دیتا. ایک ہی آیت سے نقطہ سمجھانا تھا، وہ آپ سمجھ گئے، وہ آپ سمجھ گئے. جب اللہ پاک نے صرف اپنا ذکر کرنا ہو کیا اور دوسرے کی عظمت دکھانی مقصود نہ ہو، صرف اپنا ذکر کرنا ہو، تو وہ میں اور ہم ہر لفظ سے بے نیاز ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے آگ چمکائی اور ان کو بلایا تو اپنا ذکر کرنا تھا، کسی فعل کا یا دوسرے کا بیان مقصود نہیں تھا. تو فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اور میں ہی اللہ ہوں جو رب العالمین. وہاں نہیں فرمایا کہ ہم اللہ ہیں، نہیں فرمایا کہ ہم اللہ ہیں. فرما سکتا تھا مگر نہیں فرمایا. کیوں؟ کہ اس کی اپنی شان نہ میں کہنے سے گھٹتی ہے نہ ہم کہنے سے بڑھتی ہے. وہ جو استعمال کرتا ہے میں اور ہم کا تناسب، وہ دوسرے کی نسبت سے بیان فرماتا ہے. تو جب قرآن کی حفاظت کی بات کی تو نہیں فرمایا کہ میں حفاظت کرتا ہوں، فرمایا ہم حفاظت کرتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ذکر آیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر. نہیں فرمایا کہ میرے حبیب بے شک میں نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا، کوثر خیر کثیر. نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں بہت کچھ عطا فرمایا یا کوثر عطا کی. نہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فرمایا میرے حبیب جب میری بات ہوگی تو میں اپنا ذکر میں کہہ کے کروں گا، جب تجھ پر عطا کی بات ہوگی تو ہم کہہ کے کروں گا. اس لیے کہ میری ذات نہ میں سے گھٹتی ہے نہ ہم سے بڑھتی ہے. مگر اس دنیا میں ایسے بدبخت بہت ہیں اور بہت ہوں گے جو تیری شان کو گھٹانا چاہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ مخلوق ہے، نبی اس کی شان کم ہے. اس لیے محبوب جب آپ کا ذکر ہوگا تو میں خود کو میں نہیں بلکہ ہم کہہ کے بیان کروں گا کہ لوگوں مصطفیٰ کو تنہا نہ دیکھو، ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب آقا علیہ السلام کی رفعت ذکر کی بات آئی، محبوب کے ذکر کی بات آئی، محبوب کی نعت کی بات آئی، محبوب کی ثنا کی بات آئی، محبوب کی مدح کی بات آئی، محبوب کی توصیف کی بات آئی، محبوب کی عظمتوں کی بات آئی، محبوب کی رفعتوں کی بات آئی، محبوب کی سطوتوں کی بات آئی، محبوب کے علوم کی بات آئی، محبوب کے جلال کی بات آئی، محبوب کے کمال کی بات آئی. جب محبوب کے ذکر اور رفعت کی بات آئی تو نہیں فرمایا کہ میرے حبیب میں نے تیرا ذکر بلند کیا، اس لیے کہ حضور کے ذکر میں لفظ میں وہ طاقت نہیں دیتا جتنا لفظ ہم طاقت دیتا ہے. فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب اس دنیا میں بڑے لوگ ہوں گے جو تیرا ذکر گھٹانا چاہیں گے، جو تیرا چرچا گھٹانا چاہیں گے، جو تیرے علوم مرتبت کے انکاری ہوں گے، جو تیری شان کی عظمت کے قائل نہ ہوں گے. میں ان کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ محبوب سن لو، سنا دو. ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر میں نے نہیں ہم نے بلند کیا ہے، تاکہ ذکر گھٹانے کا سوچنے والوں دیکھو مصطفیٰ کا ذکر گھٹانے کی سوچ سے پہلے دیکھنا کہ بلند کون کر رہا ہے. بلند ہم کہہ رہے ہیں. اب جو مصطفیٰ کو گھٹانا چاہتا ہے گویا وہ خدا کو مٹانا چاہتا ہے. جس نے خدا سے جنگ کرنی ہو مصطفیٰ کو گھٹانے کی بات کر رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک، محبوب اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. یہ ہم خود کو نہیں سنا رہا، وہ ہمیں سنا رہا ہے. کیا ہمیں سنا رہا ہے. اور صیغہ جمع
ایک اشارہ بھی دے رہا ہے کہ اپنی بات ہو تو میں کہہ کے کرتا ہوں، یعنی اپنی بات میں اکیلے پن میں مزہ آتا ہے، اور محبوب تیرا ذکر ہو تو لفظ ہم بولتا ہوں تاکہ ہر کوئی تیرے چرچے کرے، ہر کوئی تیرے گن گائے۔ اس کا جو صیغہ جمع ہے وہ محبوب کے علوم مرتبت کے لیے، اور ساری کائنات پست و بالا اور ساری کائنات فرش و عرش میں سب کو ذکر مصطفیٰ میں شریک کرنے کے لیے فرمایا جا رہا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب ذکر بلند کرنے والے ہم ہیں تو کون ہے جو گھٹانے کا سوچ سکے؟ تو گھٹانے والے ابو لہب بھی مر گئے، ابو جہل بھی مر گئے، جس نے گھٹانے کا سوچا وہ مر گئے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا، مر گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیوں؟ ورفعنا، ہم جو چرچا کرنے والے ہیں، ہم چرچا کرنے والے، اور فرمایا ہم نے بلند کر دیا، ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ کیا مولا کیا بلند کر دیا؟ ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا۔ باری تعالیٰ کیا بلند کر دیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ابھی ٹھہرو، کیا کا جواب بعد میں دوں گا، ایک بات پیار کی اس سے پہلے کہہ لینے دو۔ کیا بلند کر دیا یہ بات بعد میں کریں گے، ایک بات اس سے پہلے کرنے کی ہے، وہ کیا؟ ورفعنا ذکرک نہیں فرمایا۔ آپ قرآن مجید کے ترجمے اٹھائیے، قرآن مجید کے اکثر بیشتر ترجمے کرتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، ادھورا ترجمہ ہے یہ، ادھورا ترجمہ ہے۔ 90 95 98% ترجمے یہی ملیں گے آپ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جو بات اللہ نے کہی ہے وہ پوری ترجمے میں ادا نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے اگر ترجمہ یہ ہوتا تو آیت یوں ہوتی ورفعنا ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکرک سے پہلے 2 حرف ہیں، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور میرے حبیب اور میرے پیارے ہم نے بلند کر دیا لکا تیری خاطر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پیارے بلند کر دیا ہم نے لکا تیری خاطر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکرک تیرا ذکر، تیرا ذکر بلند کیا اور تیری خاطر کیا، تیری خاطر کیا تاکہ تو خوش ہو جائے، تیرے دل کی ڈھارس بندھ جائے، اور وہ دشمن جو تانے دیتے اور پتھر برساتے اور یہ کہتے ہیں کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، روٹھ گیا، جو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں ان کے منہ بند ہوں، اور محبوب تیری دل جوئی ہو، تو راضی ہو۔ ساری دنیا کے کام جو ہیں ان کا مرجع ہوتا ہے لی، ہر کوئی میری خاطر کرتا ہے، میں تیری خاطر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے، اور خدا لکا، محبوب تیرے لیے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ محبوب آپ کے لیے بلند کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے، باری تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ پیغمبر کہتے رہے توفیق دے میں نیک عمل کروں تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے، اور ہر پیغمبر اسی طرح کی بات کرتا رہا تھا کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ لکا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کی خاطر۔ اور کیا بلند کر دیا محبوب؟ آپ کا ذکر، آپ کا۔ اب اللہ نے حضور علیہ السلام کا ذکر بلند کیا۔ بہت سے پہلو ہیں اس آیت کریمہ پر گفتگو کہ میں ان سب کو چھوڑتا ہوں اور ذکر بلند کرنے کے معنی کی طرف آتا ہوں۔ بہت سے پہلوؤں کو چھوڑتا ہوں، صرف آج کی گفتگو ایک موضوع پر ہے کہ حضور کا ذکر اللہ نے جو بلند کیا اس کا معنی کیا ہے۔ رفعت ذکر، آپ کا ذکر بلند کر دیا، آقا کے ذکر کو بلند کرنے سے مراد کیا ہے؟ بس صرف اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے متعدد معانی اور بہت سی مرادیں۔ ایک معنی یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند کرنے کا کہ آپ کو نبوت و رسالت کا وہ عظیم شرف عطا کیا کہ شرف نبوت کے واسطے سے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ شرف نبوت اور فضیلت نبوت و رسالت میں آپ کو وہ درجے عطا کیے کہ آپ کا ذکر ہر نبی پر بلند ہو گیا۔ تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں، نفس نبوت و رسالت میں ایک جیسے، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعضوں پر افضل بنایا، فضیلت دی۔ پھر فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں کوئی تو ایسا ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، طور پر آ کے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، تو بعض تو وہ ہیں جنہوں نے کلام کیا یعنی جزوی فضیلت پائی، اور کوئی وہ ہے جسے سارے درجوں میں اونچا کر دیا، سارے درجوں میں اونچا کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے نبوت و رسالت عطا کی، اور نبوت و رسالت کے جتنے مرتبے تھے، جتنے درجے تھے، اور نبوت و رسالت کی جتنی فضیلتیں تھیں، اور نبوت و رسالت کی جتنی عظمتیں تھیں، وہ سارے انبیاء میں اکا دکا، دو دو، چار چار، 10 10، 20 20 کر کے بانٹی، مگر جب دامن مصطفیٰ کا وقت آیا تو نبوت کی ساری فضیلتیں مصطفیٰ کی گود میں جمع کر دی، رسالت کی ساری عظمتیں مصطفیٰ کی گود میں جمع کر دی۔ حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کے اور رسالت کے مختلف کمالات، مختلف درجات، مختلف فضائل اور مختلف مدارک اللہ پاک ہر ایک کو اس کے حسب حال تقسیم کرتا رہا، اور کائنات نبوت میں فضیلتیں بڑھتی رہی، تقسیم ہوتی رہی، اور ہر ایک کو ایک سے مختلف عظمتیں، فضیلتیں، نعمتیں ملتی رہیں۔ مگر جب بعثت مصطفیٰ کا وقت آیا تو جو حضرت آدم کو ملا تھا وہاں سے لے کر، اور جو حضرت عیسیٰ کو ملا تھا وہاں تک، سارا مصطفیٰ کے دامن نبوت میں جمع کر دیا۔ انبیاء دیکھنے لگے کہ ہم سب کو بٹ کر ملا، مصطفیٰ کو یکجا ملا، مگر خدا نے فرمایا بات یہ نہیں، جو تم سب کو ملا جدا جدا وہ تنہا مصطفیٰ کو ملا، مگر مجھے اپنی عزت کی قسم مصطفیٰ کو وہ کچھ ملا جو تم سب کو نہ ملا۔ گویا نبوت کے جتنے مرتبے تھے، جتنی فضیلتیں تھیں، جتنی نعمتیں تھیں، جتنے کمالات تھے، جتنے مدارج و رفعات تھی، وہ ساری حضور کو عطا کر دی، اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب نبی تو بہت ہوئے، رسول تو بہت ہوئے، اور ہر ایک کے ذکر اور ہر ایک کے چرچے ہوئے، مگر ہم نے آپ کا ذکر سب نبیوں پر بلند کر دیا، سب رسولوں پر بلند کر دیا، لہذا سارے انبیاء کے ذکر ایک طرف اور تنہا ذکر مصطفیٰ ایک طرف۔ سب نبیوں رسولوں پر آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور پھر شرف نبوت کے ذریعے دوسری رفعت ذکر کی صورت یہ کی کہ ہر نبی کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا
جدھر بھیجا وہی اس نبی کا ذکر کرتے رہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف نبی اور رسول آئے، جو ایمان لائے ان میں سے اہل مدین میں سے وہ اپنے رسول کا ذکر کرتے رہے۔ قوم سمود کی طرف نبی بھیجا، ان میں سے جو ایمان لائے وہ اپنے نبی کا ذکر کرتے رہے۔ قوم عاد کی طرف نبی اور رسول بھیجا، قوم عاد میں سے جو ایمان لائے وہ اپنے نبی اور رسول کا ذکر کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی طرف اہل مصر کی طرف نبی اور رسول بھیجا، ان میں سے جو ایمان لائے وہ اپنے نبی اور رسول کا ذکر کرتے رہے۔ الغرض ہر نبی اور ہر رسول کا ذکر اس کی قوم میں سے، فقط اس کی قوم میں سے ایمان والوں نے کیا۔ تو جس طرح ہر نبی کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، ہر رسول کی رسالت کا دائرہ محدود تھا، اسی طرح ہر نبی کے ذکر کی وسعت ایک خاص حد میں تھی، اس سے آگے نہ تھی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہر نبی خاص خاص زمانے اور خاص خاص علاقے کے لیے آتا گیا، مگر جب تیری نبوت اور رسالت کا وقت آیا ہم نے زمان کی حدیں بھی توڑ دی، ہم نے مکان کی حدیں بھی توڑ دی۔ ہر نبی کی نبوت اور ہر رسول کی رسالت زمانی بھی تھی اور مکانی بھی تھی، مگر میرے مصطفیٰ تیری نبوت نہ زمانی ہے نہ مکانی، تیری رسالت نہ زمانی ہے نہ مکانی، ہر ایک کی نبوت اور رسالت زمان و مکان میں تھی، پر تیری نبوت اور رسالت زمان و مکان میں نہیں بلکہ سارے زمان و مکان تیری نبوت میں ہیں۔ تو محبوب جب سے زمانہ بنا تیرا ذکر شروع ہے، جب تک زمانہ رہے گا تیرا ذکر رہے گا، زمانے ختم ہو جائیں گے مگر تیرا ذکر ختم نہ ہوگا۔ میرے حبیب پہلے نبیوں کا ذکر مدین والے کرتے، سمود والے کرتے، عاد والے کرتے، قوم صالح کرتی، مصر والے کرتے، کنعان والے کرتے، ہر علاقے والے کرتے۔ محبوب جگر آپ کا ذکر آیا تو سارا جہاں آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارا جہاں آپ کا ذکر کر رہا ہے، صرف انسان نہیں، حبیب جنات آنسو بہا بہا کر آپ کی مجلس میں آ کے ذکر کر رہے ہیں۔ صرف جنات نہیں، زمین و آسمان پر ملائکہ اپنے 70 ہزار کی ٹولیاں آپ کے مزار کا طواف کر کر کے ذکر کر رہے ہیں۔ محبوب جب آپ کا ذکر آیا انسان بھی تیرے ذاکر، جن بھی تیرے ذاکر، فرشتے بھی تیرے ذاکر، مالائے اعلیٰ بھی تیرے ذاکر، فرش پر بھی تیرا ذکر، عرش پر بھی تیرا ذکر، مکان میں بھی تیرا ذکر، لا مکان میں بھی تیرا ذکر، اور ذکر کرنے والے جہاں نہ رہے وہاں خدا کی زبان پر بھی تیرا ذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور دین حق ہے بلی، اور تیسری صورت شرف نبوت کے ذریعے حضور کا ذکر بلند کرنے کی تیسری صورت، فرمایا ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، وہ دوسری امت کا نبی نہ تھا، اور دوسری امت پر اس دوسری علاقے کے نبی پر ایمان لانا بھی لازم نہ تھا۔ ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، مگر محبوب تیرا ذکر اس طرح بلند کیا کہ تو ساری امتوں کا نبی ہے، اور صرف ساری امتوں کو نہیں کہ تو سب نبیوں کا بھی نبی ہے۔ باقی انبیاء الامم ہیں اور تو نبی الانبیاء ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا اے انبیاء کے گروہ، تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا، اور تم سب پر لازم کر دیا ہے کہ ہر نبی مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لائے، ہر نبی مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لائے، اور تمہیں نبوت بھی مصطفیٰ کی نبوت کے صدقے سے ملے گی، نبوت کی، حضور کی نبوت کے صدقے سے ملے گی۔
تو حضور نبی الامم بھی ہوئے، نبی الانبیاء بھی ہوئے، اس لیے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حبیب قیامت کے دن ہر امت پر اس کا نبی گواہ بن کے اٹھایا جائے گا، مگر جب آپ کی باری آئے گی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آپ سب امتوں اور سب نبیوں پر گواہ ہوں گے۔ تو جس طرح آپ کی شہادت کو ساری کائنات پر حاوی کیا گیا، اس طرح آپ کی رفعت ذکر کو بھی کائنات انبیاء پر حاوی کر دیا گیا۔ حاضرین محترم، یہ پہلا معنی تھا کہ آپ کا ذکر اللہ نے بلند کیا شرف نبوت کے ذریعے، شرف نبوت کے ذریعے۔ اب دوسرا معنی، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ کیسے؟ سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اس نے میرا ذکر بلند کر دیا، جبرائیل امین تو بتا کہ اللہ میرے ذکر کو بلند کرنے سے مراد کیا لے رہا ہے؟ آقا نے پوچھا کہ اللہ پاک نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے، تیرے خیال میں کیا ہے؟ تو جبرائیل امین کی تفسیر یہ ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا ذکر اللہ نے یوں بلند کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا محبوب آپ کا ذکر میں نے بلند اس طرح کر دیا ہے کہ آج سے یہ قانون بنا دیا اور اسے ایمان کا اصول بنا دیا۔ اذا ذکرت، اب جب جو کوئی میرا ذکر کرے گا، ذکرت معی، اس کے لیے لازم ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ اب تیرا ذکر بھی کرے گا، اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ، اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ۔ اور فرمایا حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی اللہ نے فرمایا کہ اب جب میرا ذکر کیا جائے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ کیا جائے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی، فرمایا لا اذکر حتی تذکر، حبیب اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ میرا ذکر اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو۔ فرما دیا ارے میرا ذکر کرنے والوں اور میرے ذکر سے محبت کرنے والوں، رب رب پکارنے والوں، اللہ اللہ جپنے والوں اور میرے ذکر کی مستیوں میں مگن ہونے والوں، لا اذکر، میرا نام کوئی نہ لے جسے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نام لینا گوارا نہ ہو۔ لا اذکر حتی تذکر، جو میرا نام لینا چاہے وہ میرے مصطفیٰ کا نام ساتھ لے، جس نے میرا نام لیا اور مصطفیٰ کا نام ساتھ نہ لیا، جس نے میرا ذکر کیا اور ذکر مصطفیٰ ساتھ نہ کیا، جس نے میرا نعرہ لگایا میرے مصطفیٰ کا ساتھ نہ لگایا، اس کا ذکر بھی مردود ہے، اس کا نعرہ بھی مردود ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اور تابعی فرماتے ہیں کہ یہ اذا ذکرت ذکرت معی کا معنی گویا جو اللہ پاک نے فرمایا اے جعلت تمام الایمان بذکر کا معی، میرے حبیب میں نے ایمان کی تکمیل کی شرط رکھ دی ہے کہ جب تک تیرا ذکر میرے ساتھ نہ ہوگا اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہ ہوگا، ایمان ہی مکمل نہ ہوگا۔ ایماندار وہی ہے جو مصطفیٰ کا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ کرے، جو دو ذکروں کو جدا کرے وہ صاحب ایمان نہیں، جو دو ذکروں کو ملا کے کرے وہی صاحب ایمان ہے۔ فرمایا جب خدا کا ذکر ہو مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اور اگر مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو تو میرا ذکر بھی نہ کیا جائے، بین کر دیا اللہ پاک، کیا بین کر دیا باری تعالی۔ آپ نے ہمیں تو حکم دے دیا کہ میرے مصطفیٰ کے بغیر میرا ذکر اکیلے نہ کرنا، خبردار۔ باری تعالیٰ آپ خود بھی ایسے کرتا، مولا ہمیں تو حکم دے دیا کہ خبردار
میرے مصطفیٰ کے بغیر میرا ذکر تنہا نہ کرنا۔ باری تعالیٰ ہم جسارت کرتے ہیں، اور کیا جسارت کر سکتے ہیں آپ سے یہ پوچھنے کی کہ مولا کیا تو خود بھی اسی طرح کرتا ہے کہ محبوب کے ذکر کے بغیر اپنا ذکر نہیں کرتا؟ ایک سوال ہے جناب الہ میں، جناب عزی میں، اللہ پاک کا جواب آتا ہے ہاں تمہیں یقین نہ ہو تو آدم سے پوچھ لو، ہاں آدم سے پوچھ لو۔ آدم سے کیا پوچھے علیہ السلام؟ فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا جنت سے، آپ روتے رہے اور آپ نے ایک روز اللہ سے معافی مانگی۔ جب معافی مانگی اور توبہ کی تو معافی یوں مانگی، عرض کیا اللہم انی اسألک بجاہ محمد، عرض کی اللہم اغفر لی بمحمد، اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد کے نام پر سوال کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، اے اللہ مجھے حضرت محمد کے نام پر معاف فرما۔ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں حدیث کی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پوچھا اے آدم کیف عرفت محمدا اذا لم اخلق، اے آدم تو نے میرے پیارے محبوب محمد کو کیسے پہچان لیا، کیسے جان لیا، ان کا نام کیسے لیا جبکہ میں نے تو ابھی تک انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ وہ تو آخری نبی ہیں، آپ کی پشت میں سے سلسلہ بشریت کے آخری نبی ہو کر مبعوث ہوں گے، تو میں نے تو ابھی ان کو دنیا بشریت میں، دنیا انسانیت میں ابھی پیدا نہیں فرمایا، تو اے آدم تو نے پہچان کیسے لیا اور میرے محبوب اس کو جان کیسے لیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، عرض کیا باری تعالیٰ اذا خلقتنی بیدک ونفخت روحک فی ورفعت راسی الی العرش فرأیت قوائم العرش مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرض کیا باری تعالیٰ جس دن آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا اور پھر اپنی روح میرے اندر پھونکی تھی اور میرے تن میں جان آ گئی تھی، اور میں نے پہلی بار جب سر اٹھایا تھا تو جب سر اٹھایا تو میری نگاہیں عرش کے پایوں پر پڑی، قوائم الارض پر میری نگاہ پڑی، تو فرمایا عرض کیا باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم جو ہی میری نگاہ عرش کے پائے پر پڑی میں نے ہر جگہ یہ لکھا ہوا پایا عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی تیرا بڑا ہی پیارا ہے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا یار کا ذکر ساتھ ہوگا، اور ساتھ بھی اس طرح ہوگا دو کا ذکر ہو تو درمیان میں اور لگاتے ہیں، دو کا ذکر ہو تو درمیان میں اور لگاتے ہیں جی۔ مثلا اگر گجرانوالہ کے مثلا دو آدمی اگر دو کا ذکر کرنا ہو، کہا جائے حافظ عبد الوحید صاحب اور مولانا ابو داؤد صادق صاحب، اگر دو کا ذکر کرنا ہو ان دو دوستوں کا ذکر کرنا ہو تو میں دو جملے بولتا ہوں، آپ بتائیے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ پہلا جملہ ہے حافظ عبد الوحید صاحب اور مولانا ابو داؤد صادق صاحب، حافظ عبد الوحید صاحب اور مولانا ابو داؤد صادق صاحب کھانا کھا رہے ہیں، جملہ سن لیا۔ اب دوسرا جملہ سنیے، حافظ عبد الوحید صاحب مولانا ابو داؤد صادق صاحب کھانا کھا رہے ہیں، کون سا درست ہے اور دوسرا کیوں غلط ہے؟ اور نہیں لگایا
بھائی آپ کہیں گے دو آدمی ہیں تو دو آدمیوں کے لیے درمیان میں اور آنا چاہیے، دو کے لیے اور، جہاں دو ہوں وہاں اور آنا چاہیے، اور جہاں اور درمیان میں نہ ہو اور کوما بھی نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہاں دوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ یہ آدمی تو دو تھے تو اور نہیں لگا تو جملہ غلط ہو گیا۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ہیں یا ایک؟ دو ہیں۔ وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، وہ رب ہیں، یہ مربوب ہیں، وہ معبود ہیں، یہ عبد ہیں، وہ مرسل ہیں، یہ مرسل ہیں۔ دو ہیں، خالق و مخلوق ہیں۔ تو یوں چاہیے تھا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قاعدے کی روح سے یوں ہی چاہیے تھا، مگر اللہ پاک نے جو ہمیں کلمہ عطا کیا اور جو عرش پہ لکھا اس میں اور نکال دیا۔ اگر ہم اور لگا دیں تو کافر ہو جائیں، ہم اور لگا دیں تو کافر ہو جائیں۔ اور کے لگنے سے دوئی بنتی ہے اور کے ہٹانے سے دوئی ختم ہوتی ہے۔ واو نہ لگایا، فرمایا محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، میرے محبوب آپ تیرے اپنے نام کو تیرے نام سے ملا دیا، تیرے ذکر کو اپنے ذکر سے ملا دیا۔ اور سید قطب مصر کے دور جدید کے مفسر وہ کہتے ہیں جعلت اسمک مقرونا بسم اللہ، اے حبیب تیرے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نفی کر دیا ہے، متصل کر دیا ہے، یوں کہ اللہ اور محمد دو کی بات ہوتی ہے مگر وہ درمیان میں اور لگانا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر اور لگ گیا تو دوئی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ، ہائے 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 رہیں بھی دو، ہائے 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 ہائے، ذرا آپ غور کریں، وہ چاہتا ہے واؤ ہٹا کر اور ہٹا کر، کہتا ہے رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ دو بھی رہیں اور دو کہے بھی کوئی نہ، ایک کہے ایک کہے ایک کہے ایک کہے ایک کہے ایک کہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے، وہ کافر تھے مشرک۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ذکر کو اس طرح جمع کیا کہ درمیان میں اللہ پاک نے دوئی کا حرف مٹا دیا، دوئی کا حرف مٹا دیا۔ اور ایک مقام پر قرآن مجید نے اسی تصور کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ اور رسول دونوں کے لیے ضمیر واحد کی استعمال کی، فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ پھر توجہ طلب ہے یہ جملہ، میں جملہ بولتا ہوں بتائیے درست ہے یا غلط۔ یعنی مولانا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور مفتی عبداللطیف صاحب حقدار ہیں کہ انہیں مطمئن کیا جائے، یہ جملہ۔ اور دوسرا جملہ ہے مولانا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور مفتی عبداللطیف قادری صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ پہلا صحیح ہے یا دوسرا؟ کیوں دوسرا غلط کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کہ دو کی بات ہوئی ہے، جب دو ہو تو انہیں کہتے ہیں، اسے کب کہتے ہیں؟ جب ایک کی بات۔ ضمیر واحد کی تب لگتی ہے جب بات بھی ایک کی ہو، بات دو کی ہو تو ضمیر تثنیہ کی ہوتی ہے، دو کی۔ ایک ہو تو اسے کہیں گے، دو ہو تو انہیں کہیں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف، اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول۔ ایک کی بات ہے یا دو کی؟ دو کی۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی دو کی بات ہے۔
تو چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، یوں ہی چاہیے تھا نا، مگر قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن انہیں کر کے نہیں بیان کرتا، قرآن کہتا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں ان یرضوہ، کہ اسے راضی کیا جائے۔ باری تعالیٰ بات تو دو کی ہے، تو یہاں تو ہما لگنا تھا، انہیں کہا جانا چاہیے تھا، دو کی بات اور اسے راضی کیا جائے، ضمیر واحد کی وجہ کیا ہے؟ رب جواب دیتا ہے وجہ یہ ہے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر نسبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر حرمت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر جہت اور سمت ایک ہے۔ بے شک خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، ذاتیں تو دو ہیں مگر دونوں کی رضا ایک ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ خدا کی رضا مصطفیٰ کی رضا سے جدا نہیں، تو خدا کا در مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں، اور خدا کا گھر مصطفیٰ کے گھر سے جدا نہیں، اور خدا کی عطا مصطفیٰ کی عطا سے جدا نہیں، خدا کی سخا مصطفیٰ کی سخا سے جدا نہیں، خدا کی بارگاہ کی حرمت حرمت بارگاہ مصطفیٰ سے جدا نہیں، خدا کی محبت محبت مصطفیٰ سے جدا نہیں، خدا کی قربت قربت مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ سنو گو سنو، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا وہ عمر بھر کعبے کے طواف کرتا پھرے، جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا وہ خدا کا نہ ہو سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین حق کا ہے ولی، فرمایا باری آپ تعالیٰ، کے رسول ہے، فرمایا آپ کے رسول ہے۔ فرمایا میں نے ہمیشہ محبوب کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے، محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ لیا ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، اگلی حدیث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا، معراج کی رات عرش کی طرف گیا تو فرمایا فرأیت العرش مکتوبا علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کا عرش دیکھا، اور خدا کے عرش پر جدھر نگاہ دوڑائی یا لا الہ الا اللہ تھا یا محمد رسول اللہ تھا، خدا اور مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سیدنا آدم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے محبوب کا واسطہ تیری بارگاہ میں اس طرح دیا کہ میں نے نگاہ اٹھائی تھی، عرش کے پائے دیکھے تو تیرے اس محمد کا نام تیرے نام کے ساتھ ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کے بعد وَرَأَيْتُ بَابَ الْجَنَّةِ وَوَجَدْتُ مَكْتُوبًا هُنَاكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، میں نے جنت کے دروازہ دیکھا، جنت کے دروازے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ فرمایا رأیت ما وجدت شجرۃ فی الجنہ علیہا ورقہ الا مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے جنت میں کوئی ایک درخت ایسا نہ دیکھا کہ جس کے پتے پتے پر مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ نہ لکھا۔ اور امام آلوسی روح المعانی میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی لوح جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے، لوح محفوظ دیکھی، لوح محفوظ کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، جس طرف نگاہ دوڑائی مصطفیٰ کا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ ہے، حضور کا نام خدا کے نام کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا محبوب اب خود بتا، جب میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب خود اندازہ کر لو دنیا والو
کہ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. جہاں جہاں تک خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں تک ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے. جوڑ جو دیا تو جو جڑ جاتا ہے پھر وہ ساتھ رہتا ہے، پھر وہ ساتھ رہتا ہے. تو حضور کا ذکر اس طرح بلند کر دیا کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا. تیسرا معنی ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. حضور کے ذکر کی بلندی کا تیسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ تھا، یہ بڑا لطیف نکتہ ہے، بڑی توجہ سے سنیں. دوسرا معنی یہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا، تو جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اور تیسرا معنی یہ ہے جعلت ذکرک ذکری، جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. فرمایا میرے حبیب آپ کا ذکر یوں بھی بلند کیا کہ پہلے درجے میں تو آپ کا ذکر میں نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا تھا، اور جب رفعت ذکر نے درجے اور طے کیے تو پھر میرے محبوب آپ کے ذکر کو بلندی کے منازل طے کرواتا کراتا میں رفعت کے اس مقام پر لے آیا ہوں کہ جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. میرے حبیب اب میں نے تیرا ذکر اس کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. محبوب جو تیرا ذکر کر لے گا وہ میرا ذکر ہو جائے گا. جس نے تیرا ذکر کر دیا وہ خود بخود میرا ذکر ہو گیا. میرے مصطفیٰ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. اب کوئی رات بھر محمد محمد کرتا رہے، ہائے ہائے ہائے، کوئی رات بھر محمد محمد کرتا رہے. قیامت کے دن ارے اللہ کی عزت کی قسم پاکستان والوں میں وثوق سے، یقین سے، اعتماد سے، تیقن سے بتا رہا ہوں، جس کو شک ہو میرے پاس آئے تاکہ پردہ اٹھا کے یقین مل جائے. بتا رہا ہوں خدا کی قسم، گنبد خدا کی قسم، جو شخص ساری رات محمد محمد کی یاد کرتا رہے قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا لکھا ہوگا کہ ساری رات اللہ اللہ کرتا فرمایا جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک ذکرنی فمن ذکرک ذکرنی فمن ذکرک ذکرنی. مصطفیٰ بلال کو خوشخبری سنا دے جو محمد محمد کرتا رہے اس کے نام اعمال میں اللہ اللہ لکھا گیا. ابو بکر کو سنا دے، عمر کو سنا دے، عثمان کو سنا دے، علی کو سنا دے، پاکستان کے غلاموں عاشقوں کو سنا دے جو تیرے گن گاتے ہیں. میرے مصطفیٰ جو تیری نعتیں پڑھتے ہیں، جو ساری رات تیری نعتوں اور تیرے میلاد کی محفل کرتے ہیں، ان کو بتا دے کہ ساری رات ذکر مصطفیٰ کا کرو، اجر ذکر خدا کا پالو. ہائے ہائے فمن ذکرک ذکرنی. محبوب جس نے تمہیں یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا. ہائے ہائے ہائے، جس نے تمہیں یاد کر لیا اس نے. اگر آپ اس پر دلیل مانگیں، اس تفسیر کی دلیل، تو دلیل قرآن ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. محبوب جس نے تیرا کہا مان لیا اس نے خدا کا کہا مان لیا. جس نے تیری اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی. تو جیسے حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت بن گئی، حضور کی محبت خدا کی محبت بن گئی، اس طرح حضور کا ذکر خدا کا ذکر بن گیا. ہائے ہائے. اب مجلس والو اب ایک درجہ اس سے آگے چلتے ہیں. اب علم والوں کی بات ختم ہو گئی، علم والوں کی بات ختم ہو گئی. غوث کتب سب ارے ارے رے عاشق جان اگیرے ہوں. جس منزل تھی عاشق جانن اسے غوث نہ پامن پھیرے ہوں.
اہل علم کی تفسیر یہاں تک تھی، اہل علم کی تفسیر یہاں تک تھی، مگر اہل عرفان اس سے آگے گئے، جن سے پردے اٹھ گئے، جن کے پردے اٹھ گئے، ہائے، اور جنہوں نے جھانک لیا، جنہوں نے پردہ ہٹا کے جھانک لیا، انہوں نے رفعت ذکر کا اور معنی بیان کیا، اور وہ چوتھا معنی یا پانچواں کیا بنا؟ چوتھا معنی بیان کیا، اور وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، اے جعلتو کا ذکری، جعلتو کا ذکری، محبوب اس پچھلے درجے میں تو تیرا ذکر میرا ذکر تھا، تیرا ذکر میرا ذکر تھا، اور محبوب جب سے تمہیں کعبہ قوسین او ادنا تک جا کے بٹھایا ہے، کعبہ قوسین او ادنا تک لے گیا ہوں، اور جب سے محبوب پردے ہٹا کر براہ راست اپنے جلوے میں تمہیں گم کر دیا ہے، اور اپنا ذاتی جلوہ، اپنا صفاتی جلوہ، اپنا افعالی جلوہ، اپنا اسمائی جلوہ، سارے جلوے کر کے محبوب تمہیں مظہر اتم بنا دیا ہے اپنی ذات کا، تب سے تیرا ذکر ہی میرا ذکر نہیں رہا بلکہ جعلتو کا ذکری۔ اس کے بعد اب محبوب تیرا حال یہ ہے کہ خود تو ہی میرا ذکر ہو گیا، ہائے ہائے، محبوب تیرا وجود ہی میرا ذکر ہے، محبوب تیرا وجود، ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کی زلفیں خدا کا ذکر ہے، ہائے ہائے، مصطفیٰ کی زلفیں کنڈل والی زلفیں، حضور کی کنڈل والی زلفیں، ان کو تکنا خدا کا ذکر ہے، ان کنڈل والی زلفوں کو یاد کرنا خدا کا ذکر ہے۔ ہائے، کسی نے کیا خوب کہا، سارا جگ سونا، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، ہائے ہائے، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا تو میرے مدنی تو تلے وے تلے، اور کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھاں جا نہیں بولن دی، کیوں؟ جعلتو کا ذکری، یہاں تو مصطفیٰ خود ذکر خدا ہو گئے، بس مصطفیٰ خدا نہیں ہوئے، مصطفیٰ خدا نہیں ہوئے، ذکر خدا ہو گئے، خدا نہیں ہوئے پر ذکر خدا ہو گئے، خدا نہیں بنے، رنگ چڑھ گیا ہے، ہائے ہائے، خدا نہیں ہے مگر رنگ چڑھ گیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، خود کہتا ہے مولا میں رنگ ساز ہوں، ہائے ہائے، خدا کہتا ہے میں رنگ ساز ہوں، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا؟ آؤ رنگ چڑھا لو، آؤ چنریاں رنگوا لو، آؤ چنری رنگوا لو، ہر کوئی رنگواتا رہا، پر جو رنگ مصطفیٰ پہ چڑھا وہ کسی اور پر کہاں چڑھا؟ تو جب خدا کا رنگ چڑھا، رنگ چڑھا تو خدا نہ ہوئے پر رنگ چڑھ گیا، خدا نہ ہوئے پر ذکر خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر آئینہ خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر جلوہ خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر منظر خدا ہو گئے، منظر خدا ہو گئے۔